روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شوفن پروگرام کلام کی روشنی میں آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بڑے خاص موضوع پر بات کی۔ آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جو موضوع ہے وہ ہے دور جدید میں پاسبانوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت۔ اور اس موضوع میں ہم نے اتنی خوبصورت باتوں کو سیکھا کہ پاسبان سے کیا مراد ہے۔ پھر ہم نے اس افسس شہر کی کلیسیائی پس منظر کے بارے میں سیکھا اور جانا۔ اور آج بھی جو گفتگو ہوگی، میرا ایمان ہے ان باتوں سے ہم برکت پانے والے ہوں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سرش، آپ نے اس پروگرام کو جاری رکھا اور دور جدید کے مطابق بلکہ ہر دور کے لیے پاسبانوں کی جو اشد ضرورت ہے، آپ نے اس مضمون پر آپ پروگرام شروع کیا ہے، اور میں جس کے لیے آپ کو اور آپ کے ادارے کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ان باتوں کو سیکھنا آج کے دور میں ماضی کے مقابلے میں میری نظر میں بہت ضروری ہے۔ سو بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی پادری صاحب، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم افسس کی شہری اور کلیسیائی پس منظر کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کلیسیا کب وجود میں آئی، اور پاسبانی خطوط اس کے بارے ہمیں کیا بتاتے ہیں، اس کے متعلق بتائیے گا۔ جی ہاں، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، کیونکہ کلیسیا کے بارے آج بھی لوگ، میں حیران ہوں کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہیں اور اتنی مشنیاتی سسٹم ہونے کے باوجود بھی، مختلف ٹرانسلیشنز ہونے کے باوجود بھی، آج لوگ لفظ کلیسیا سے تو واقف ہے، لفظ کلیسیا کا تو انہیں معنی آتا ہے، لیکن کلیسیا کا معنی کہاں سے کیسے آیا ہے اور کس پس منظر میں آیا ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ میرے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ لوگ کیوں اس ایمان اور اعتقاد کے بارے تساہلی کا یا سستی کا شکار ہے جو ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے عرف عام میں یا آج کے جدید دور میں لوگوں کا خیال یہ ہے، جس سے میں متفق نہیں ہوں، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عید پینتیکوست کے روز اس کلیسیا نے جنم لیا۔ یہاں تک تو میں متفق ہوں، لیکن وہ کلیسیا جو عہد جدید میں اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں جس نے جنم لیا، اس کا پس منظر جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہے، عہد عتیق میں ہے۔ اور اگر آپ عہد جدید کی کلیسیا کو کما حق و جاننا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو عہد عتیق کا بھی پتہ ہو اور اس کا مطالعہ بھی آپ نے کیا ہو، اور وہاں اس کو کن کن ناموں سے پکارا گیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہو۔ لیکن یہاں آج میں صرف اتنا اس کلیسیا کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ عہد عتیق میں کس طرح سے کن ناموں سے کلیسیا کو کلیسیا کہا گیا ہے۔ عبرانی اور سامی زبانیں جو ہیں، میں نے لفظ کہا عبرانی اور سامی، جتنی بھی دوسری زبانیں ہیں، وہ آج بھی مسیحیوں کو نصرانی کہتے ہیں۔ نصرانی، نون سواد رے الف نون چھوٹی اے ڈی، نصرانی۔ اور یہی وہ لفظ ہے جس کو اکثر غیر مسیحی بھی مسیحیوں کے لیے اپنی کتب میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دراصل جب عید پینتیکوست کا دن کلیسیا کا آغاز ہوا تو اس وقت کہہ لیں 7 یا جیسے بھی
ایماندار لوگوں نے اپنے ایمان اور جوش کے وسیلے سے کچھ ابہام پیدا کر دیے. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی مسیحی نہیں کہا, انہوں نے اپنے آپ کو کبھی کلیسیائی نہیں کہا, انہوں نے اپنے لیے مختلف نام استعمال کیے جو اعمال کی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے نام جو ہیں ان کا اوریجن یا ماخذ جو ہے وہ پرانا عہد نامہ ہی ہے. اور پرانے عہد نامہ میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں انہیں کو عید پینتیکوس کے بعد یہ جو اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ مسیح کہتے تھے انہوں نے انہی کو استعمال کیا. مثلا انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم مقدس لوگ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم پاک لوگ ہیں. اور یہ دونوں نام جو ہے مقدس اور پاک یہ ابتدائی کلیسیا میں یا ابتدائی دور میں بڑا ہی عام تھا, اور کئی دفعہ جو یہ مسیحی تھے وہ ان کو اسرائیل کا بقیہ بھی کہتے تھے. وہی مسیحی جو عید پینتیکوس کے روز مسیحی ہوئے تھے وہ اسرائیل کا بقیہ بھی کہتے تھے. پھر وہ اپنے آپ کو غریب اور حاجت مند بھی کہتے تھے, اور غریب اور حاجت مند کا جو لفظ ہے یہ زبور میں زبور نویسوں نے مقدسین کے لیے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے. اور وہاں یہ جو لفظ غریب اور حاجت مند ہے ایماندار کے لیے بطور اسم صفت کے استعمال کیا گیا ہے. اسی لیے عہد جدید میں جب مسیح یسوع پہاڑ پر بیٹھا بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. یعنی اس نے فرق بتانا چاہا کہ غریب ہونا اور بات ہے اور دل کے غریب ہونا اور بات ہے. اور ابتدائی کلیسیا نے اپنے آپ کو دل کے غریب کہنے کی بجائے غریب کہا, انہوں نے مسکین کہا, انہوں نے اپنے آپ کو شاگرد کہا, انہوں نے بھائی کہا, اپنے آپ کو دوست کہا, وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتے تھے. اور یہ جتنے نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ سارے نام کلیسیا اعمال کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ نام آپ کو وہاں پر ملے گے. لیکن 70 عیسوی کے بعد اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جانے لگا وہ لفظ ہے ایکلیزیا. ایکلیزیا جو لفظ ہے یہ کرسچن لفظ نہیں, یہ مسیحی لفظ نہیں ہے, اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں 27ویں آیت دیکھیں تو وہاں ایکلیزیا جو لفظ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے پہلی بار, اور وہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ باضابطہ مجلس کہا گیا ہے. اعمال کی کتاب میں اسے باضابطہ مجلس یا مجلس قانون ساز جیسے آج ہماری نیشنل اسمبلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو مسیحی لوگ تھے ان کے بارے مسیحی خود بھی اور غیر اقوام بھی اور حکومتیں بھی یا حکومت کے لوگ جو تھے وہ بھی کوئی واضح نام استعمال نہیں کر سکے کہ آخر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن تیسری صدی قبل از مسیح میں جب سیپٹوجنٹ ترجمہ تیار کیا گیا جسے LXX بھی کہتے ہیں, جسے 70 بزرگوں کا ترجمہ بھی کہتے ہیں, وہ جو سیپٹوجنٹ ترجمہ ہے وہ چونکہ عہد عتیق کا یونانی ترجمہ ہے, وہاں پر اس ترجمے میں جو اسرائیل کے کلیسیا کے لیے اس عبرانی کے لفظ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا ترجمہ بائبل میں کیا گیا ہے وہ ہے اسرائیل کی جماعت. اسی لیے جب جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو 70 عیسوی میں تباہ کیا یا برباد کیا اور یہودی دنیا میں تتر بتر ہوئے
تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو اسرائیل کا بقیہ ہے، یہ کوئی الگ سے مسیحی نہیں ہے، اس لیے ان پر بھی ظلم کا آغاز صرف اس لیے ہوا کہ وہ اسرائیل کا بقیہ ہے، اور وہ لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بقیہ کہتے تھے۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پھر 3 صدی کے بعد کلیسیا کیا گیا، اور کلیسیا جو ہے یہ اس کے بارے آج بھی جو غیر مسیحی حلقے ہیں یہ ان کی لائبی ہے۔ یہ ہمارے لوگوں نے یوں کہہ لیں سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے کلیسیا کو، لفظ کو، اس کے معنی کو، اس کی افادیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کی ایمان کی بنیادوں کو شاید انہوں نے اس طریقے سے پیش ہی نہیں کیا کہ لوگ اس ابہام سے، اس بیگوٹی سے باہر آ جائے۔ کلیسیا جو ہے اب اس کے بارے آپ فروز اللغات کا یا فرہنگ ایران کا یہ ڈکشنریز ہے اردو کی، فروز اللغات مولوی عبدالحق نے لکھی ہے، تو وہ اس میں لکھتے ہیں جب لفظ مسیحی آتا ہے یا لفظ کلیسیا آتا ہے تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی وہ جماعت جو حضرت مریم کے بت کو پوجتی۔ اب آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فروز اللغات لکھنے والے یا فرہنگ کاروان لکھنے والے رائٹر کو یہ بات اس وقت کے مسیحیوں نے نہیں سکھائی، اور یہ کوئی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کلیسیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی وہ جماعت، یعنی ڈفرینشیٹ کر دیا نا کلیسیا کو یا مسیحوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جماعت وہ ہے جو حضرت مریم کے بت کو پوجتی ہے اور وہ رومن کیتھولکس ہیں۔ اس کا مطلب کلیئرلی ان کی نظر میں رومن کیتھولکس جو ہیں وہ مسیحی ہیں، اور جو رومن کیتھولکس نہیں ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے پاسبانوں کی، یہ ہمارے رہنماؤں کی غلطی ہے۔ لیکن دوسری جو لغات ہے ان لغت میں کلیسیا اور کلیسا 2 لفظ الگ الگ ہے، کلیسیا اور کلیسا۔ اس میں بھی دراصل لوگ تفریق یا فرق نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ لائی بھی جو ہے اس کی پشت پر انگریزی کا لفظ چرچ ہے۔ چرچ کا مطلب تو چرچ بلڈنگ بھی ہے، اور چرچ کا مطلب ایمانداروں کی جماعت یا کلیسیا بھی ہے۔ اس لیے آج جو غیر مسیحی حلقے ہیں وہ پھر ابہام کا شکار ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ایمانداروں کی جماعت ہے یا یہ چرچ بلڈنگ ہے۔ تو اس لیے کلیسیا جو ہے اس کو اس انگریزی کے لفظ نے بھی بڑا اس میں گڑبڑ پیدا کی۔ کلیسیا کے لیے جو لفظ فارسی میں استعمال کیا گیا ہے، میں نے بتایا یونانی میں ایکلیزیا ہے، عبرانی میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب فرق ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ چرچ جو ہے اس نے گڑبڑ پیدا کی ہے۔ میں نے بتایا کہ فروز اللغات میں اور فرہنگ کاروان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے وہ کیا ہے، لیکن فارسی میں لفظ جو استعمال ہے وہ ہے کنیسا۔ کنیسا یہ کلیسیا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ عبرانی کا لفظ جو کشف ہے یہ اس سے لیا گیا ہے، کشف سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ اور یوں اس کا جو ترجمہ ہے عربی زبان میں وہ ہے جمع کرنا، جوڑنا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، بکھرے ہوئے کو جمع کرنا۔ اور وائز کے دوسرے باب میں اور تیسرے باب میں یہی عبرانی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے کلیسیا کے لیے۔
لیکن انجیلوں میں، اناجیل میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کلیسیا 2 جگہوں پر یہ لفظ ہمیں ملتا ہے۔ متی کے انجیل کے 16ویں باب پہ لکھا ہے کہ مسیح خداوند شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو مسیح یسوع نے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا کوئی ایلیا، کوئی اس طرح سے مختلف نام دیے۔ مسیح یسوع نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو مقدس پطرس رسول چونکہ اسپوکس مین بنے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ اب یہ بات مسیح یسوع نے اس کو کلیئر کیا، اس نے کہا کہ یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بتائی، انسان یہ بات نہیں جانتا۔ وہ شخص، وہ جماعت، وہ خاندان جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ کلیسیا ہے۔ اور یہی متی کے انجیل کے 16ویں باب میں اور 18ویں باب میں مسیح یسوع نے اپنی زبان سے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ وہ کلیسیا کیسی ہوگی اس پر ایک لفظ میں ضرور بتاؤں گا۔ وہاں لکھا ہے کہ اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں۔ مطلب کیا ہے کہ کلیسیا جس کے پاس یہ ایمان ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ مر بھی جائے تو بھی اس پر موت اور قبر کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدائی کلیسیا کے لوگ جو تھے وہ میری اور آپ کی طرح گلے میں کراس نہیں پہنتے تھے، نہ وہ اپنے گھر پر کراس لگاتے تھے، نہ وہ کسی جگہ کراس کو استعمال کرتے تھے۔ کراس تو 4 صدی کے بعد آئی ہے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی کراس استعمال نہیں کی ابتدائی کلیسیا نے۔ وہ مچھلی کا نشان استعمال کرتے تھے۔ فرض کیا آپ مسیحی ہیں تو آپ نے اپنے گھر کے باہر چھوٹا سا نشان قلم سے، پینسل سے، رنگ سے کسی طرح آپ نے ڈرائنگ کر دی ہے مچھلی، اس کی جیسی بھی فوٹو آپ کو بنانی آتی۔ اب میں وہاں سے گزروں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ کوئی مسیحی ہے، کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو مسیحی کہنا بھی خودکشی تھا۔ میں نے بتایا کہ وہ اسرائیل کا بقیہ سمجھ کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا، تو وہ کراس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے اس مچھلی کو استعمال کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ اور کیوں نہیں انہوں نے چرنی کیوں نہیں استعمال کی، مجوسی کیوں نہیں کیے، گڈرکی کیوں نہیں کیے، ستارہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے مچھلی کا نشان اپنی پہچان بنایا؟ مچھلی کو یونانی زبان میں ایک تھوس کہتے ہیں، ایک تھوس، اور ایک تھوس کے جو سپیلنگز ہے وہ یہی ہے: ایسوس، خرسطوس، تھیوس، اومیکرون یعنی پائڈیان بیٹا، اور پھر سیویئر۔ ایکتھوس مچھلی کا نام ہے، مچھلی کو کہتے ہیں یونانی میں ایکتھوس، تو مطلب کیا بنے گا؟ یسوع زندہ خدا کا بیٹا میرا نجات دہندہ ہے۔ اس لیے وہ مچھلی کا نشان بناتے تھے۔ یہ کلیسیا ہے، وہ کلیسیا جو یہ ایمان رکھتی ہے، وہ فرد واحد ہے، وہ خاندان ہے، وہ جماعت ہے، اس کے کئی گرجے ہیں، کئی پاسبان ہیں، سیمنریز ہیں۔ اگر ان کا اعتقاد بائبل مقدس کی روشنی میں یہ ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح میرا نجات دہندہ ہے، تو وہ کلیسیا ہے۔ اور اس کلیسیا کو یہ خط لکھے گئے جو ایمان رکھتی ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح
میرا نجات دہندہ ہے، ان کو یہ پاسبانی خطوط لکھے گئے ہیں۔ حالانکہ اناجیل بھی لکھی گئی ہے، اعمال کی کتاب بھی لکھی گئی ہے، جو پولس نے 14 خطوط لکھے ہیں، دیگر خطوط بھی لکھے گئے ہیں، لیکن ان کو پہلا دوسرا تیموتھیوس اور تیتس اور فلیمون کو کلیسیا نے بالکل الگ کر کے کہہ دیا کہ یہ پاسبانی خطوط ہے، آخر اس کی کوئی وجہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو کلیسیا ہے، میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ یہ عہد جدید کے نام ضرور ہے، لیکن عہد عتیق میں اسے اگر آپ دانیل کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں جب یہ لکھا ہے کہ پتھر کاٹا گیا تو کلیسیا کو وہاں تشبیہتاً نور سحر کا زمانہ کہا گیا۔ پھر دانیل کے ہی صحیفے پہ اسے ابدی بادشاہت کہا گیا۔ پھر اسے دانیل کے صحیفے میں ہی چھوٹا سینگ کہا گیا۔ پھر اسے حزقییل کے صحیفے میں اسے ابر اور تاریکی کا دن کہا گیا۔ پھر اسے حزقییل میں گلہ کہا گیا۔ پھر اسے میکا میں پہاڑ کہا گیا۔ پھر اسے یوئیل میں، یرمیہ میں، آموس میں، یسایہ میں اسے پہاڑ کہا گیا۔ پھر اسے یسایہ میں خدا کا گھر کہا گیا، جسے کرنتھس میں یا نئے احترامہ میں پولوس نے استعمال کیا۔ وہ خدا کا گھر یسایہ کے صحیفے میں آلریڈی یہ لفظ کلیسیا کے لیے استعمال ہو چکا تھا۔ عہد جدید میں جب ہم کلیسیا کے بارے پڑھتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ کلیسیا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کلیسیا کے لیے جو لفظ اسپیسیفکلی استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ رومیو 12واں باب اس کی 5ویں آیت، پھر افسیوں میں، پھر اس طرح سے۔ دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، چونکہ یہ دلہن ہے۔ یسایہ میں، مکاشفہ میں کلیسیا کو مسیح کی دلہن کا نام دیا گیا ہے۔ تیسرا نام جو کلیسیا کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا مسکن ہے، جس کے لیے افسیوں میں بھی اور دیگر بے شمار حوالے ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ کلیسیا کو عہد جدید میں یہ لفظ 4 صدی میں استعمال ہونا شروع ہوا، لیکن یہ عہد جدید کے علاوہ عہد عتیق میں بھی اس کو تشبیہات کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مختلف ناموں سے۔ جی شکریہ پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے لفظ کلیسیا کے بارے میں بتایا ہے کہ عہد عتیق میں کن ناموں سے کلیسیا کو مخاطب کیا جاتا تھا اور عہد جدید میں کس طرح لفظ کلیسیا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یقیناً ناظرین آپ نے اس سوال سے بڑی برکت پائی ہوگی۔ جی پادری صاحب، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گی کہ پاسبانی خطوط الہیاتی تعلیم میں کس طرح اہمیت کے حامل ہوئے اور کب انہیں پاسبانی تعلیم میں استعمال کیا جانے لگا؟ پہلی بات تو یہ ہے شہرش کے جب کلیسیا وجود میں آ گئی اور پاسبان وجود میں آ گئے، لکھا ہے کہ جب وہ آسمان پر چڑھا، افسس کے خط میں لکھا ہے جب وہ آسمان پر چڑھا تو اس نے آدمیوں کو انعام دیے، بعض کو رسول، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہے، بعض کو استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اس لیے یہ جو خادم ہیں یا پاسبان ہیں ان کو خدمتیں دی گئی، لیکن مختلف ناموں سے، اور اگر نام فرق ہے تو اس کا مطلب کام فرق ہے۔ اگر کام فرق ہے تو اس کا مطلب وہ جس کا کام فرق ہے اس کی تربیت فرق ہے۔ اگر اس کی تربیت اس کے کام کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر وہ ہر فن مولا تو ہو سکتا ہے لیکن پاسبان نہیں ہو سکتا۔ اور آج بہت سارے لوگ ہر فن مولا بننے کی کوشش میں ہیں،
पासवान बनने की कोशिश में नहीं है। इसलिए उस दौर में भी ये बात महसूस की पौलुस ने भी और दीगर रसूलों ने भी कि हमें बाकायदा एक चार्टर तैयार करना चाहिए जिसके मुताबिक जो खिदमत में आए वो उसके मुताबिक अपने आप को ढाले और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हों। फ़र्ज़ किया वो दूसरा तीमुथियुस तीसरे बाब में कहता है कि जो खादम है वो अच्छा रुतबा चाहता है, अच्छे काम की वो ख्वाहिश करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ तकरीबन 13 बातें लिखी हैं और उनमें एक बात यह है कि जो अपने घर का इंतज़ाम नहीं कर सकता वो कलीसियाई काम भी ना करे। खूबी बंदोबस्त। अब ये हाल है कि वो एक बीवी का शौहर हो, अब कई कई बीवियां हैं। तलाक याफ्ता पासबान और पादरी साहबान पूरे कराची और मुल्क में और दुनिया में हैं। बिशप्स हैं जो तलाक याफ्ता हैं और उन्होंने तलाक दे रखी है। तो जो अपने घर का इंतज़ाम नहीं कर सकता वो एक बीवी का शौहर नहीं है, वो पासबान कैसे हो सकता है। सो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुक़द्दस पौलुस ने सबसे पहले इफिसस की कलीसिया को ये पासबानी ख़त लिखा और जब ख़त लिखा तो फिर खुदा हमें नेक्स्ट कभी वक्त देगा तो हम उसके बारे में सीखेंगे कि उसने पासबान के लिए कौन से असूल, कौन से कवायद, कौन से ज़वाबत या प्रिंसिपल्स उसने वज़ा किए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में, ताकि पासबान ऐसा किरदार का मालिक हो कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके और किसी के पास उसको एतराज़ करने की वजह ना हो। तो इसलिए ये पासबानी खतूत जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और हम आने वाले वक्त में खुदा वक्त देगा हम इनकी डिटेल्स में जाकर सीखेंगे। शुक्रिया पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जी यकीनन नाज़रीन, मेरा ईमान है जो बातें हमने सीखी हैं कि एक पासबान का रवैया और एक पासबान का किरदार और एक पासबान को कैसे होना चाहिए, हमें इन खतूत से जब हम इनको मुताला करते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ पौलुस रसूल तीमुथियुस को नसीहत कर रहा है कि तुम्हें ऐसे करना है और ऐसे करना है। तो हमें भी जब ये पढ़ें तो बतौर पासबान होते हुए हमें भी इन बातों को सीखना चाहिए और इन बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और बातें करें, बातें तो और भी बहुत सी हैं। तो आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी